الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا تھا کہ یہ لوگوں سے تو اپنے عیب کو چھپانا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہیں اس سے بھی تو شرم آنی چاہیے کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ سے نہیں چھپ رہا ہے، لہذا ہم کو غلط کام نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں آئے گا ہمارا کام۔ ہم کیسے اللہ کے بندے اس کے ہوں، مخلوق اس کے ہوں، اس کا دیا کھاتے ہوں، اس کے دیے پہنتے ہوں اور پیتے ہوں، اور پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوں۔ شرم تو یہاں آنی چاہیے تھی۔ جن لوگوں سے شرماتے ہیں وہ ان کا کیا ان کے اوپر حق ہے؟ تو عام طور پر یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ تو وہاں اور یہ بات بھی کہی تھی کہ حالانکہ اللہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے جس وقت یہ راتوں کو بیٹھ کر کے اور وہ مشورے کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے پلان اور پروگرام بنانا، یہ راتوں میں بیٹھ کر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو تو معلوم ہے۔ تو اللہ نے وہ راز کھول دیا تھا آیت میں۔ یہاں سے فرماتے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیاں جو ہیں کانافوسی، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ کانافوسی جو ہے ان میں اکثر کانافوسی وہ ہوتی کہ جس میں کوئی خیر نہیں، سوائے اس کے کہ صدقہ دینے یا کوئی بھی نیک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان بھلائی اور اصلاح کا کام کرنے کے لیے اگر کان میں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو بے شک اس میں خیر ہے، ورنہ کانا پھوسی کرنے میں تو خیر نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا تھا، یہ منافقین مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ جو ہیں وہ تو طالب حق ہیں اور مخلص ہیں، ان کے تو آنکھ اور کان ہر چیز جو ہے متوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ جو فرمائیں کان اس کو قبول کر لیں اور دل میں اس کو اتار لیں۔ تارک منافق تھوڑی اس وجہ سے آتے تھے، وہ تو یوں دیکھنے آتے تھے کہاں سے ہم شر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب دیکھتے تھے کہ صحابہ پورے طور پر متوجہ ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہاں سے توجہ ہٹانے کے واسطے وہ جو برابر میں بیٹھا ہوتا تو اسے کان میں بات شروع کر دی۔ اب قدرتی بات یہ ہے کہ مجلس میں دو آدمی اگر کان میں بات کر رہے ہوں تو وہ دوسرے آدمی ضرور ادھر کو اٹھا کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ اب جب ادھر دیکھیں گے تو اب توجہ ادھر سے ہٹ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اتنی دیر میں وہ بات نکل گئی۔ آپ تو فرما رہے ہیں جو فرما رہے تھے، لیکن وہ دو دیکھنے والے ہیں اس طرف کو وہ محروم ہو گئے اس بات سے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ جب ذہن ادھر سے ہٹتا تو پھر کہتے یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو بڑی گستاخی کی بات ہے کہ جس وقت نبی کچھ فرما رہے تھے اس وقت تم نے اپنی توجہ ہٹائی دوسری طرف اور اب پوچھتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا تھا، ہم سن نہیں سکے۔ تو یہ غلطی کیوں؟ بے شک اس میں صحابہ قصوروار نہیں، قصوروار تو وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے یہ سازش کی تھی کہ تاکہ صحابہ جو ہیں یکسوئی کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات کو نہ سن سکیں۔ مگر قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کی کو یوں کہیے کہ متوجہ کیا، صحابہ کی بھی اصلاح فرمائی
کہ تم کیوں نہیں پوری توجہ کے ساتھ نبی کی بات کو سنا کرتے؟ تمہارا ذہن ادھر ادھر کاہے کو ہٹتا ہے؟ جب تم آئے ہو مجلس مبارک میں تو تمہاری پوری توانائی اور توجہ نبی کی طرف لگنی چاہیے. تمہیں کہنا ہی نہ پڑے اس بات کو کہ ذرا دوبارہ فرما دیجئے کیا فرمایا تھا. یہ تو غلط بات ہے. تم پوری توجہ ادھر ہی لگایا کرو. صحابہ کو تو یہ تنبیہ ہوئی. تو اور ادھر یہ کہ اسی لیے کہا تھا کہ وقول انظرنا واسمعوا کہ اس لیے کہا تھا صحابہ کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو. اگر پوری توجہ کے باوجود نہ سمجھ میں آئے تو پھر بے شک ادب کے ساتھ عرض کرو انظرنا یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی نظر فرمائیے. تو مطلب یہ کہ وہ مجبوراً، ورنہ تو سننے کی کوشش کرو. تو صحابہ کو تو یہ تنبیہ کی گئی. اور منافقین کو یہ کہا گیا کہ تمہاری اس سرگوشیوں میں سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اسی واسطے ایک تدبیر بھی کی گئی، اس لیے کہ خالی ہدایتیں دے دیجیے اور تدبیر نہ ہو تو عمل کرنا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. تدبیر کیا کی گئی؟ تدبیر یہ کی کہ جب کوئی اگر سرگوشی کرنی ہو اور کان میں بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اچھا، یہ جو کانا پھوسی تھی یہ اتنا ہی نہیں تھا کہ آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے. بعض لوگ منافقین میں سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کان میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے. مقصد اس کا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ بہت خاص آدمی ہے یہ، جو نبی کے کان میں آ کے بات کر رہا ہے کوئی خاص آدمی ہے. تو اب لوگ اس کا خیال کریں گے. اس لیے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ مثلا مثال کے طور پر اب آج کل کے ماحول کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں گورنر آ جائے اور آ کے بیٹھے اور کوئی شخص آ کے اس کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ آدمی تو بہت قریب ہے گورنر صاحب کے، تو ہم گورنر تک اگر ہماری رسائی نہیں ہے تو کم سے کم اس آدمی تو مسافہ کرنے کی کوشش ہی کریں گے کہ جس نے گورنر کے کان میں بات کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کیوں کہتے تھے؟ تاکہ ان کے تعلق سے مسلمانوں میں یہ بات نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ جو ہیں غلط قسم کے لوگ ہیں، بلکہ سمجھیں کہ یہ اچھے آدمی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تدبیر اس کے لیے یہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب تم نبی سے کوئی کان میں بات کہنے کا ارادہ کرتے ہو مسلمانوں تو پہلے صدقہ دو. اب صدقہ دے کر کے تو نبی کی کان میں بات کہنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنا یہ مخلص کے لیے تو آسان ہے، منافق کے لیے بہت مشکل ہے. یہ ہم بتلا دیں. منافق جو ہے وہ اس سے اگر آپ اس پر کوئی پابندی لگا دیں، ٹیکس لگا دیں کہ تو یہ ٹیکس بھی دے، یہ اس کے بس کا کام نہیں. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ چند دن کے بعد سیدھے ہو گئے اور وہ کانا پھوسی کا سلسلہ سب ختم ہو گیا. تو اب صحابہ کو بھی اطمینان ہو گیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حکم واپس لے لیا، اب ضرورت نہیں ہے، بس آئندہ کرنا. تو یہاں ان کی اسی کانا پھوسی کے بارے میں کہا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مثلا یہاں مسجد کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، ایک جلسہ ہے، کوئی پلان ہے، کوئی پروگرام ہے اس مسجد کی ترقی کے واسطے یا اس سینٹر کے اندر چلنے والے جو دینی، تربیتی اور تعلیمی پروگرام ہیں ان کے واسطے کچھ سوچ بچار ہو رہی ہے، غور و فکر ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کی مدد اور تعاون چاہیے، تو اگر دو آدمی مل کر اس میں کان میں کوئی بات کر کے اور ایک پلان بنا لیں کہ بھئی ہاں ہم کو اس مسجد کے اندر اس پروگرام میں اتنا حصہ لینا چاہیے، بھائی تم بھی ذرا تیار ہو، مثلا اس طرح کی کوئی اگر کانوں میں بات ہو رہی ہے یہ بے شک اچھی بات ہے. لیکن محض بے وجہ کانا پھوسی کرنا، اس سے پروگرام کو اگر خلل ہوتا ہے گناہ ہے یہ. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی کانا پھوسی جو ہے اس میں اکثر میں خیر نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جو صدقہ یا نیکی کا کام یا اصلاح بین الناس کی ہدایت کر رہا ہو، تو ایسی کانا پھوسی میں کوئی حرج نہیں. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر عطا فرمائیں گے. تو اس واسطے نیکی کا کام کے لیے کوئی ضروری نہیں ڈنکے پیٹے جائیں. اگر اس میں کان میں بات کہہ کر نیکی کو پھیلایا جا سکتا ہے یقیناً اس پر اجر ملے گا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جس نے نبی کی مخالفت کی اور اس کے مد مقابل آیا بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت کھل چکی ہے،
اس کے دلائل سے وضاحت ہو چکی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم بھی پھر اسی راستے کے حوالے کر دیں گے کہ جو راستہ وہ چاہتا ہے. مسلمانوں کا راستہ نہیں چاہتے، جس راستے چلنا چاہتے ہو چلو، تو مسلمانوں کے راستے سے محروم. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دنیا میں تو ہم اس کو بھٹکا دیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم میں جھونک دیں گے. وساءت مصیرا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا متفق علیہ راستہ جس پر پوری امت اتفاق کر لے وہ راستہ اللہ کے نزدیک حق ہے. اس سے اجماع جو ہے وہ اس کا حجت ہونا سمجھ میں آئے. اجماع کہتے یہی ہیں کہ یونانی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں یونانیمس، کہ پوری امت اسلامیہ یونانیمسلی ایک بات تجویز کر لے. یہ اجماع جو ہے یہ ہر زمانے میں حق ہے، اور اس اجماع کے خلاف جانا یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ اس امت کی ساری امتوں میں یہ خصوصیت ہے. یہ بات کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوئی. اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے ایک طرح کا پروٹیکشن، اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ بات ہو رہی امت مسلمہ. تو امت مسلمہ کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط بات کسی ملک میں رائج ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کسی ایک خاندان کے اندر رائج ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ جو ہے وہ غلط بات پر متفق ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو وہ تبع غیر سبیل المؤمنین، اس بات کو علماء اسی چیز کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اس آیت نے اجماع امت کو حجت قرار دیا ہے. ہاں بے شک زمانے کا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ خیر القرون کا ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کا اجماع جو ہے اس میں تو اس میں وہ نورانیت ہے، اور اس میں حق اس طرح سے کوٹ کر بھر دیا گیا کہ ذرہ برابر اس میں شک اور شبہ نہیں. اب مثلا یہی وہ چیز ہے کہ جس کو فقہا اس بات کو لیتے ہیں. ہم جیسے لوگ یہ کتاب اٹھا وہ دیکھ لی، وہ کتاب اٹھا دیکھ لی اور مفتی بن گئے، مشکل ہوتی. فقہا کا کام کیا ہے؟ فقہا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، اصول کیا ہے، اور مسائل کس طرح نکلنے چاہیے. وہ خالی کسی ایک روایت کو لے کر کے مسئلہ نہیں نکال پاتے. اب مثلا 3 طلاق کا مسئلہ ہے. میں ابھی اس طرف متوجہ ہوا کہ آج کل اس مسئلے میں ہم لوگ بڑے بڑے مجتہد بنتے چلے جا رہے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ ہے ایک ہی مجلس میں. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں پڑتی، فکر مت کرو، جاؤ آرام سے رہو، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ بیچارہ طلاق دینے والا طلاق بھی دے لی، اور اس کے بعد کسی چلتے پھرتے نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی طلاق، وہ جا کے آرام سے رہ رہا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہو رہا ہے. فقہا یہ بات نہیں کہتے. اچھا وہ کہاں سے بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ کوئی ایک روایت مل گئی کہ صاحب ایک آدمی نے سینکڑوں طلاق دے دی تھی. آپ نے طلق ابن علی کا قصہ ہے حدیث کے اندر کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ ما اردت الا واحدہ، کیا تو نے ایک کے سوا ایک کے علاوہ کی نیت نہیں کی؟ اس نے کہا، طلق ابن علی نے کہا کہ بخدا میں نے تو صرف ایک کی نیت کی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک ہو گئی. اس نے کئی دی تھی طلاقیں، لیکن آپ نے جب قسم دے کر پوچھا کہ تو نے ایک ہی کی نیت کی تھی، اس نے کہا ایک کی نیت کی تھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس روایت کو لے کر کے کھٹ سے فتویٰ دے دیا، نہیں بس ہو گئی. اب آپ سنیے اس سے آگے کی بات. اس پر کیوں نظر نہیں جاتی کہ مسلم شریف کے اندر، یہ رہی مسلم شریف، بخاری اور مسلم دو کو صحاح کہتے ہیں، صحیح ہیں. اگر ایسی ویسی روایت ہو تو کہہ دیں گے جی یہ کوئی بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں. اور جب مسلم کی حدیث لائیں تو پھر مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدا کے 2 سالوں کے اندر، سمجھا، کوئی شخص جب ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق دیتا تھا تو اس کو 1 طلاق شمار کیا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ شریعت نے، اللہ نے جو لوگوں کو سہولت دی تھی،
لوگوں نے اس سہولت کو نظر انداز کر دیا ہے، لہذا اب جو ہے 3 کو 3 ہی کیوں نہ قرار دیں، حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا. یہ حدیث میں موجود ہے. اچھا صاحب، مطلب پہلے میں اس کو مطلب بتا دوں، پھر آؤں گا اس بات پر جس کے لیے میں نے اس کو شروع کیا. مطلب اس کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 ہی، 2 ہی تھی، 1 ہی تھی، کوئی اس میں فرق نہیں. مگر بعض دفعہ ایک چیز کہی جاتی ہے ایک ہی دفعہ کرنے کے لیے، مگر 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ کہتا ہے آدمی. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکید کے واسطے. مثلا میں کہوں دیکھو میاں تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کا مطلب 3 دفعہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے آپ تاکیداً کہہ رہے ہیں، زور ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کرنا تو اس کو ایک ہی دفعہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک بات کو 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، یہ 2 دفعہ کہے، لیکن مقصد اس سے 2 دفعہ یا 5 دفعہ نہیں ہے، مقصد ایک ہی دفعہ. اس کو کہتے ہیں تاکیداً. تو ایک تو یہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے جب 1 سے زیادہ مرتبہ طلق، ابن علی نے طلاق دی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے جو طلاق دی تھی کی نیت کی تھی؟ صحابہ کا زمانہ ہے، وہاں جان چلی جائے مگر غلط بات نبی کی مجلس میں نہیں کہیں گے، دین کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. یہ وہ زمانہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جان چلی جائے، مال چلی جائے، مگر جھوٹ بولنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں. اب اس زمانے کے اندر نبی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بخدا تو نے ایک ہی دفعہ نیت کی تھی؟ صحابی کہتا ہے کہ بخدا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی کی نیت کی تھی. تو اب فتویٰ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت عمر کا جب دور خلافت جو آیا تو حضرت عمر نے دیکھا ہے یہ تو نیت اب رہی ہی نہیں. اب لوگ جو ہے 3 مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دی، وہاں نیت ہے ہی نہیں. تو چنانچہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا 3 ہی ہوگی. سوال یہ ہے، چلیے حضرت عمر غلط کر رہے ہیں، اگرچہ حضرت عمر کون ہیں؟ ان خلفاء راشدین میں ہیں کہ جن کے لیے نبی کی بارگاہ سے علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات آئی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت کو لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لینا. تو ان خلفاء راشدین میں حضرت عمر ہیں. اگر خلیفہ راشد کے فیصلے کو نہیں ماننا تو دین کے اندر بہت سے مسائل نکل جائیں گے. یا آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، جس شکل میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کو سنت موقدہ کا درجہ دیا ہوا ہے، سمجھ میں فقہاء نے اس کو سنت موقدہ کا درجہ دیا، یہ کہاں سے چلی بات؟ ظاہر کا عمر نے جو ہے اس کے لیے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یہ تتر پتر جو ہو رہا ٹھیک نہیں. ظاہر کو اس سے پہلے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 راتیں یا زیادہ 3 رات مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے آنا چھوڑ دیا تو صحابہ اور نبی خود اپنی جگہ پڑھ رہے تھے. جماعت کے ساتھ تو پھر نہیں ہوئی نماز. تو آپ کا زمانہ پورا جو بھی اس کے بعد کا وقت تھا وہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ پورا ہوا. حضرت عمر نے آ کر کے پھر یہ کہا کہ نہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. تو آج تک اس کو سنت موقدہ سمجھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، لیکن یہ صرف حضرت عمر ہی کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہوں، اگر کوئی بات ایسی کہہ رہے ہوں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور منشأ شریعت کے خلاف ہوں، تو وہاں تو ایک صحابی یا ایک عورت جو ہے، ایک بوڑھیا اور ایک جوان، وہ بھی کھڑے ہو کر حضرت عمر کو للکار دے. آپ کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ دین میں آپ جو ہیں وہ بات کہتے ہیں کہ جو دین میں نہ ہو، دین کے اندر؟ تو یہ وہ زمانہ ہے. چنانچہ اسی واسطے سب کو یہ بات معلوم ہے، میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس انتظامی مزاج کی وجہ سے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں مہر کے معاملے کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، کوئی کم باندھ رہا ہے، کوئی بہت باندھ رہا ہے، عمر جو ہے مہر کی جو ہے رقم زیادہ مقرر کر رہے ہیں، تو حضرت عمر کا مزاج چونکہ انتظامی تھا، ایڈمنسٹریٹو تھا، اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک مہر کی ایک رقم متعین کر دی جائے، جو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، نہ تو اتنی ہو کہ کھیل سمجھا جائے اور نہ اتنی ہو کہ جس کا دینا بھاری ہو جائے. ایک مناسب ایک مقدار مہر کی مقرر کر دی جائے. حضرت عمر کا ذہن اس طرف انہوں نے فرمایا ایک تقریر میں. تو ایک بڑھیا نے کہا کھڑے ہو کر کے، یا عمر تم کو یہ حق ہو گیا ہے ایسا کرنے کا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ کتاب اللہ کے خلاف ہے. کتاب اللہ کے خلاف ہے یعنی قرآن کے کہاں؟ قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا. قنطار کہتے ہیں
ڈھیر مال کو، سمجھا؟ ڈھیر جو لگ جاتا ہے یہ ہے قنطار. تو اگر جو تم نے ڈھیر مال مہر میں دیا ہو تب بھی تم اس کو نہیں لے سکتے واپس. تو جب اگر ڈھیر دینا مال کا ناجائز ہوتا تو قرآن یہ لفظ استعمال ہی نہ کرتا. تم کو حق نہیں عمر. حضرت عمر نے یہ کہا کہ جزاک اللہ. بڑھیا جو ہے زیادہ سمجھدار نکلی عمر سے، مطلب ان کی بات کو مان لیا. حضرت عمر نے اپنا وہ فیصلہ جو ہے انہوں نے منسوخ کر دیا. میں کہہ رہا ہوں یہ وہ زمانہ ہے کب اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تراویح کے بارے میں اگر غلط ہوتا کوئی صحابی بھی اس کو ماننے کو تیار نہ ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جمع قرآن کا مسئلہ آیا تو قرآن پاک کو جو ہے یہ جو مختلف اوراق میں اس کو جمع کر دیا جائے اور اس کی اس طرح سے جمع ہو وغیرہ، میں اس تفصیل میں اب نہیں جاتا. تو ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی تیار نہیں ہے. چلو آپ کہیں گے وہ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، اس واسطے ان کے نہ تیار ہونا جو ہے وہ اہم تھا. مگر جس وقت زید ابن ثابت کو بلا کر کے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر نے یہ کہا کہ قرآن شریف کو جمع کرنا ہے تو زید ابن ثابت جو ہیں وہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور دونوں کو، ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین کو اور عمر بن الخطاب کو بیٹھ کر کے زید بن ثابت سے بھی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بات کرنی پڑی ہے اور ان کو بھی کنونس کرنا پڑا ہے اس بات کے لیے. وہاں یہ نہیں ہوا میں خلیفۃ المسلمین حکم دے رہا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا نہیں. دین کے معاملات ہیں تو صحابی کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو غلط کہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ طلاق کے معاملے میں یہ فیصلہ دیا، اگر یہ فیصلہ منشأ شریعت کے، کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس وقت تمام صحابہ جو ہیں منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتے اور کوئی نہ بولتا. اس روایت کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی کہ صحابہ نے اس کے خلاف کیا. اسی لیے امام نووی جو ہیں مسلم شریف کی شرح لکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پھر صحابہ کا اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہیں. اور فقہا اس بات کو لے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا اجماع پر کہ صحابہ کا اجماع جو ہے وہ مستقل ایک شریعت بن جاتا ہے، اس میں بڑی زبردست نورانیت ہے. اسی طرح سے پھر بعد کا زمانہ کیونکہ وہ خیر کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا، تو وہ یقیناً اس کا درجہ بہت اہم ہے. لیکن آج بھی امت اسلامیہ کسی بات پر متفق ہو جائے کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ امت اسلامیہ کے متفق علیہ مسئلے کے خلاف چلے. یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو پروٹیکشن ہے، وہ غلط بات پر اتفاق نہیں کریں گے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو سپرد کر دیں گے اسی راستے کے پر جس راستے کو اس نے چاہا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں جھونک دیں گے اور برا ہے وہ ٹھکانہ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے اس بات کی کہ اس کے ساتھ شرک کی جائے، اس کو نہیں بخشیں گے. اس سے ہٹ کر کے جس کو بھی اللہ چاہیں اس کی بخشش فرما دیں گے. تو اعمال، جو میں نے ابھی حدیث کے درس میں بھی کہا تھا کہ اعمال کی کمی جو ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، عقیدہ کے اندر کمی جو ہے اس کی تلافی نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، فرماتے ہیں کہ یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ کس کو؟ فیمیل، یعنی جو کہیے کہ مادہ ہیں ان کو پکارتے ہیں. جتنے بت بنا رکھے تھے سوائے ایک بت کے جو بال تھا، اس کے علاوہ جتنے بت تھے سارے فیمیل تھے، دیویاں ان کو. کہ پہلے تو یہ تھا کہ فرشتوں کو کہا گیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور فرشتے چونکہ کرتا دھرتا ہیں، کوئی بارش برسانے والا، کوئی روزی دینے والا، تو کوئی جان نکالنے والا، یہ سارے فرشتے. تو جب اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا اور وہی جو ہے کارگزار ہیں اس دنیا میں، انہی کے بت بنا کے بیٹھ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود کی تو حالت یہ ہے کہ جس روز اطلاع مل جائے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو چہرے کے اوپر سیاہیاں دوڑ جائیں. خود تو اپنے لیے پسند نہیں کرتے بیٹی کا ہونا، اور اللہ میاں کے لیے کیا تجویز کیا؟ بیٹیاں. تو یہ اچھا فیصلہ تمہارا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے، عورت افضل نہیں ہے مرد، وہاں مسئلہ وہ نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے لیے جس چیز کو تم نے پسند نہیں کیا، اللہ کے لیے اس چیز کو کیسے تم نے پسند کر لیا۔ ایک دوسری بات یہ کہ معبود بنایا جاتا ہے اس وجہ سے ہم کمزور، ساری طاقتوں کا مرکز یہ جس کو ہم معبود کہہ رہے ہیں، لیکن معبود کس کو بنایا انہوں نے؟ عورت کو۔ عورت تو کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، تو جب خود ہی کمزور کو معبود بنایا تو کیا تمہیں ملے گا اس سے؟ یہ ان کے عقیدے کی حماقت اور برائی کو بتلانے کے واسطے کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر فیمیل دیویاں بنایا، بت بنایا، اور اس کو ان سے پکارتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو بس شیطان سرکش جو ہے وہ اسی کی کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں، کیونکہ شیطان کے کہنے سے ایسا ہوا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو شیطان پر۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اسی نے تو یوں کہا تھا کہ میں ضرور بے ضرور آپ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا۔ یعنی مقررہ حصہ لوں گا کا مطلب کوئی زبردستی نہیں تھی، مطلب یہ کہ ہیں اس میں جو آثار نظر آ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے اس خمیر میں، اس سے مجھے اندازہ ہے کہ ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں ایک حصہ ہے مقررہ، وہ مجھے مل کے رہے گا، میں لے کے رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزو میں مبتلا کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، آرزو کا مسئلہ جو ہے وہ آگے، اگر آج نہیں پہنچتے وہاں تک، آگے آیت نمبر 123 لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، وہاں میں انشاءاللہ اگر اس ہفتے نہ ہوا تو آئندہ میں آرزوؤں کی بات جو ہے اس پر میں عرض کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ہدایتیں دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، میرے ہدایتوں اور احکام پر کیسے کیسے عمل کریں گے یہ میرے پیروکار۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ چوپاؤں کے کانوں کو چھیدیں گے۔ یہ ہوتا تھا کہ بت کے نام پر وہ کان چھید دیا کسی جانور کا، اور یہ ہوا کہ صاحب یہ اس سے بت راضی ہو گیا۔ آپ نے اپنے ملکوں میں بھی دیکھا ہوگا، بعض بچے جس کے نہیں جیا کرتے تھے تو ان کے کان چھید دیا کرتے تھے۔ کس کا نام سے ہوتا تھا وہ، کوئی کس کے نام سے چھیدتے تھے؟ جو سیدھا نہیں، وہ کہلاتا تھا، وہ نام نہیں یاد آ رہا اس وقت، ان کے نام سے جو ہے کوئی رہے ہوں گے کوئی بزرگ، خدا جانے ان کی نہ کوئی تاریخوں میں کوئی ذکر ہے نہ کچھ ہے، وہ ان کے نام سے جو ہے کان چھید دیا بچے کا، کیا سمجھا اب یہ جی جائے گا، اب تک بچے نہیں جیے تھے اب جی جائے گا۔ وہ ایسے تو جانوروں کو کان چھیدیں گے، معلوم ہوا تو انسانوں کو بھی کان چھیدیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو آپ سب لوگ ناراض ہو جائیں گے جو مفسرین کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو تفسیر اردو کی یہاں رکھی ہوئی ہیں اس کو بھی تو پڑھا کریں، یہاں آنے سے پہلے جانے کے بعد تفہیم القرآن پڑھ لیں، انوار القرآن پڑھیں، معرف القرآن پڑھیں، دیکھیں یہاں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تغییر کے اس ذیل میں کیا کیا مسائل فقہاء مفسرین لے رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے شیطان کو اپنا کارساز بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت دور کے نقصان اور خسارے میں چلا گیا۔ یعیدہم ویمنیہم، اور شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ مثلا آرزویں کس طرح کی ہوتی ہیں، ابھی میں آرزو پہ نہیں جا رہا ہوں جو آگے آ رہی، لیکن آرزویں شیطان دلاتا ہے۔ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم کو بھی تو چھوڑتا تھوڑی، اب ہم سے اگر یوں کہے کوئی ضرورت نہیں میاں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی، تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ۔ یہ تھوڑا سا پڑھ لیا نا ہم نے تو اتنا شیطان سمجھتا ہے، یہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، تو اب کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ لو، لیکن اگر فلانی چیز جو حرام ہے اگر کھا لی تو کیا بات ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، سمجھ میں؟ اب بتائیے کون یہ کہے گا کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ جب اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ گناہ اگر کریں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیا۔ اب گناہ کر لیا ہے، نہ گناہ کرنے سے پہلے کوئی ڈر تھا نہ گناہ کرنے کے بعد کچھ شرمندگی ہے، اور جب ایک گناہ ہوگا تو یاد رکھیے کہ دوسرا گناہ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اس سے بچنا پھر بہت مشکل ہے۔
तौबा ही उस दरवाजे को बंद करे तो अलग बात है, वरना दूसरा दरवाजा खुला, दूसरे कर लीजिए तो फिर तीसरा का दरवाजा खुला, शैतान रोकता थोड़ी, वो तो दरवाजे पे दरवाजा खोलते चला जाता है गुनाहों का। ये है वो दरअसल जो आरज़ुएं शैतान दिलाता है कि गफूर रहीम है, फिक्र न करो, अल्लाह तो माफ फरमा देंगे। वरना तो कौन आदमी परफेक्ट है दुनिया में, किससे गलतियां नहीं होती? अगर तुम ही परफेक्ट नहीं तो क्या है? तो परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। यह है वो आरज़ू जो शैतान हमको दिलाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उलाइका मअवाहुम जहन्नम, फरमाया इनका ठिकाना जहन्नम है, वला यजिदून अन्हा महीसा, और उससे ये लोग छुटकारा नहीं पाएंगे। बस हम ये रोक देते हैं। आयत नंबर 122। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्कन वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। लैस बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वकाना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तु'तूनहुन्न मा कुतिब लहुन्न वतरगबून अन तंकिहुन्न والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يظهركم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا गुज़िश्ता आयतों में जिक्र था कि अल्लाह शिर्क को न बख्शेंगे और शिर्क की बुराई को भी बतलाया था कि ये कितने बेअकल हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क भी किया तो उसके शरीक जो ठहरा है वो फीमेल जो मेल के मुकाबले में कमजोर होते हैं। तो माबूद को तो ताकत और कुव्वत का मरकज होना चाहिए ताकि दूसरे की मदद करें। ये कैसे उन्होंने माबूद बनाए कि साहब वो फीमेल हैं। और ये बताया था कि ये शैतान के चक्कर में आ गए हैं। शैतान जो है वही उनसे ऐसे ऐसे काम लेता है। उसके बाद आखिर में फरमाया था कि वो याइदुहुम व युमन्नीहिम, वो उनसे वादे करता और आरजुओं में उनको मुब्तला करता है। हालांकि शैतान के वादे जो हैं वो सिवाय धोखे के और कुछ नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। इन सब का ठिकाना जहन्नम है और वहां से उनको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके मुकाबले में यहां फरमाते हैं, जिन लोगों ने जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किया उन्होंने, हम अनकरीब उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा। वह अल्लाह का वादा बरहक है
اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہے؟ کیونکہ سچ ہر آدمی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ سچ بات ہی کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر جھوٹ بھی بولتا ہے کوئی انسان تو وہ یا کسی فائدے کے لالچ میں اور یا کسی نقصان سے ڈر کر۔ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس لیے تھوڑی کہ جھوٹ اچھا لگتا ہے کسی انسان کو۔ جب بھی جھوٹ بولے گا اس میں دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کو جھوٹ بول کر کوئی فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہے، یا اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول کر کے نقصان سے بچنے کی توقع ہے، تب جھوٹ بولتا ہے۔ ورنہ ہر انسان جو ہے وہ سچائی کو، سچ بولنے کو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ بول ہے ہی سچ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو نہ کسی فائدے کا لالچ نہ کسی نقصان کا ڈر، اس واسطے اللہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اور ان کے وعدے اگر ہیں تو وہ جھوٹ کیوں ہوں گے؟ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچ بولے گا؟ تو جب اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم جنتوں میں داخل کریں گے ایسے لوگوں کو، وہ ضرور داخل ہوں گے، اس میں کوئی کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، کمزوری ہے کہ اپنے ذرائع علم کے جو ہیں، جب تک کہ کوئی بات ان ذریعوں سے اس کے سامنے نہ آئے وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ ذریعہ کیا ہے علم کا؟ آنکھوں سے دیکھ لینا، آنکھ سے دیکھے تو پورا یقین آ جاتا، ہاں بالکل صحیح ہے۔ کتنا بھی سچا آدمی آئے اور آ کر آپ سے کہے کہ صاحب گورنر ایرونائے کے باہر کھڑے ہوئے، آدمی سچا ہے جو بول رہا ہے، مگر آپ کہنا نہیں گورنر صاحب کیسے آ جائیں گے؟ میں جا کے بھاگے جائیں گے تو ہاں گورنر صاحب کھڑے، اب یقین آ گیا۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ جس نے خبر دی وہ آدمی سچا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سچا ہے، مگر یہ کہ آپ کو یقین مکمل کب آئے؟ جب آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا ذریعہ علم ہے، آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریین نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو حواریین کہا جاتا، ان حواریین نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پر یہ درخواست کی، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، حواریین نے کہا کہ حضرت کیا آپ کا رب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کھانے کا اتار دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تمہیں ایمان والے ہو۔ یہ تمہارے دل میں، تمہارے منہ سے لفظ نکل رہے ہیں کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تو کر سکتا ہے، کیسا ایمان ہے تمہارا کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تو کر سکتا ہے، پھر ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اس نے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے مطابق یہ بات نہیں کہ آسمان سے پکی پکایا کھانا آ جائے، لیکن ہے اس کو قدرت، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ کیا تمہارا ایمان نہیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ ہم ایمان والے نہیں، جواب یہ دیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آئے گا پکا پکا کھانا دسترخوان پہ لگا لگایا اوپر سے، ہم اس کو کھائیں گے، اس سے ہمارے دل کو اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ بات سمجھ لیجئے، وہ تطمئن قلوبنا، جب کھائیں گے تو آنکھوں سے دیکھیں گے، پیٹ میں وہ لقمے جائیں گے، اطمینان ہوگا۔ وہ تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ نے جتنی باتیں بتائیں وہ سب سچ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان ہے مگر اس کے باوجود علم میں اس بات کو لانا ہے، اور وہ کیسے آئے گا؟ آنکھوں سے دیکھ کر اور ان لقموں کو منہ میں ڈال کر، کیونکہ یہ اپنا ذریعہ علم ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ،
اور پھر ہم گواہ بن جائیں گے دوسروں کے واسطے کہ ہاں اللہ کی قدرت کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی واقعہ قرآن شریف میں ہے جس کو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اے خداوندہ مجھے دکھا دیجئے، بتا دیجئے کس طرح سے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، کیف تحیی الموتى۔ تو وہاں بھی وہی بات ہوئی، قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، ایمان کیوں نہ ہوتا، دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ انسان کی، کوئی بھی انسان ہو، باکمال ہو کہ بے کمال ہو، اس کے اندر یہ ایک بات نیچرل ہے، فطری ہے کہ جب وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا اطمینان بخش ہے۔ اسی واسطے ایک علم الیقین ہے اور ایک عین الیقین۔